اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا، وہ اپنی کافی جائیدادیں ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ 4 بھائیوں نے ہم نے تقسیم کیا، لیکن اب وہ جو معذور چاچا تھے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ چاچا کو ہم وراثت میں قبول کر لیں۔ تو ان 4 بھائیوں نے اس چاچا کو تنہا چھوڑ دیا کسی جگہ پر۔ کسی صاحب سے کہا کہ ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے، ان کے استنجا پخانے وغیرہ کی حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چاروں اپنے اپنے گھر کے ساتھ الگ ہوئے، فیکٹریاں سنبھالتے رہے۔ اس معذور چاچا کو انہوں نے ویسے ہی تنہا چھوڑ دیا، اور وہ معذور عقل سے تو ٹھیک رہا تھا، وہ ساری چیزیں محسوس کرتا تھا۔ مہینے 2-1.5 مہینے کے اندر ہی وہ گھٹ گھٹ کر کے انتقال کر گیا۔ اب اس چاچا کے انتقال کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں اچانک ہماری فیکٹریوں میں ایسے معاملات آنے لگے کہ ایک بار چوری ہوئی، ایک بار بجلی گری، اور اس طرح نہیں۔ دیکھیں ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، مسکینوں کا خیال کریں، غربا کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں۔ یہ ہمارے لیے رمضان المبارک میں ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اور کبھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی دی ہوئی چیز جو کسی غریب کے گھر چلی گئی، یتیم کے گھر چلی گئی، تو آپ کے مال میں کمی آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کی وجہ سے کئی لوگوں کو امیر بنا رکھا ہے۔ کئی لوگوں کے امیر ہونے کی اور ان کے مالدار ہونے کی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے، سبب تلاش کریں گے، تو یقیناً ان کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی غریب کی وہ پرورش کر رہے ہیں یا کسی کی وہ کفالت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنا رکھا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میرے ایک ساتھی نے مجھے ایک چیز یہ پیش کی تھی، پڑوسی ملک کا ہی غالباً یہ واقعہ بھی ہے، ریئل زندگی میں ہوا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم لوگ تین بھائی تھے یا 4 بھائی تھے۔ وہ صاحب کہتے ہیں ہم بچپن سے، ہمارے والد ایک چھوٹی سی تجارت کرتے تھے، اور وہ ہمارے گھر میں کرائے پر، ہم جب گھر پہ تھے تو بڑی تربیت کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک جھگڑا چلتا رہتا تھا کنٹینیو۔ کس بات کا؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ہوش سنبھالا تو میری ماں اکثر میرے باپ سے جھگڑتی تھی۔ کس بات پر؟ کہ یہ ان کے ایک چچا تھے جو معذور تھے، دونوں ہاتھ دونوں پیر سے معذور، اور رال ٹپکتی رہتی تھی۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ جب ان کے گھر والے سب انتقال کر گئے، یعنی ان کے دادا دادی سب، تو ان کے والد جو ہے، یہ صاحب جو حکایت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو معذور تھے ہمارے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ تو میری ماں چڑھتی تھی کہ آلریڈی میرے اوپر میرے بچوں کا بوجھ ہے، اور تم ایک معذور بھائی کو لا کر کے یہاں رکھے ہو۔ اب یہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے، ہم بھی اپنی ماں کی روش پر چلتے تھے، کبھی ہم اس معذور چاچا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہیں ان کے پیشاب پخانے بھی ہو جاتے۔ لیکن ہمارے باپ جو ہیں وہ اپنے بھائی کی بہت قدر کرتے تھے کہ معذور ہے، وہی اپنے ہاتھوں سے سب صاف کرتے تھے۔ جب سے وہ ہمارے معذور چاچا کو گھر میں لائے تھے، ہمارے باپ ہی ان کا خیال کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا ایک بھٹا، شاید وہ کسی چیز کا بھٹا ہوتا تھا، تو وہ ان کے والد نے وہاں پر ڈالا ایک جھوپڑی میں۔ اب وہ بھٹا، وہ چاہے وہ بریڈ کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ وہ بھٹے سے بڑھ کر کے ہمارا ایک کارخانہ ہوا، کارخانے سے بڑھتے بڑھتے چند ہی سالوں میں ہماری 2 فیکٹریاں ہوئی۔ فیکٹریاں اتنی بڑی ہوئی کہ ہمارے پورے علاقے میں نام چلتا تھا، ہر فیکٹری میں کئی 100 بندے کام پر تھے، مزدور کام پر تھے۔ وقت ایسا آیا کہ یہ صاحب کہتے ہیں ہم چاروں بھائی 2 فیکٹریوں کو سنبھال نہیں پاتے تھے، اتنی تجارت ہماری بڑھ گئی تھی، کافی تجارت بڑھی۔ ہمارے والد جو ہے انہوں نے اس بزنس کو بہت سنبھالا۔ اب جب ترقی اتنی ہو گئی کہ ہمارے خود کے کئی گھر ہو گئے تھے، بڑے بڑے بنگلے بنائے، اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا، وہ اپنی کافی جائیدادیں ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ 4 بھائیوں نے ہم نے تقسیم کیا، لیکن اب وہ جو معذور چاچا تھے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ چاچا کو ہم وراثت میں قبول کر لیں۔
تو ان چاروں بھائیوں نے اس چاچا کو تنہا چھوڑ دیا کسی جگہ پر. کسی صاحب سے کہا کہ ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے، ان کے استنجا پخانے وغیرہ کی حاجات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ چاروں اپنے اپنے گھر کے ساتھ الگ ہوئے، فیکٹریاں سنبھالتے رہے. اس معذور چاچا کو انہوں نے ویسی تنہا چھوڑ دیا، اور وہ معذور عقل سے تو ٹھیک رہا تھا، وہ ساری چیزیں محسوس کرتا تھا. مہینے 2-1.5 مہینے کے اندر ہی وہ گھٹ گھٹ کر کے انتقال کر گیا. اب اس چاچا کے انتقال کے بعد یہ صاحب کہتے ہیں اچانک ہماری فیکٹریوں میں ایسے معاملات آنے لگے کہ ایک بار چوری ہوئی، ایک بار بجلی گری، اور اس طرح کے معاملات میں نقصان پہ نقصان ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ہماری پوزیشن آئی کہ ہماری یہ بڑی فیکٹریاں ہم کو نیلام کرنا پڑا. ہم 4 بھائیوں نے اس کو نیلام کیا، بقیہ پیسے لے کر ہم الگ الگ رخصت ہوئے. اب یہ پیسوں کے معاملات بھی لے کر کے ہم کافی عیش سے گزارا کر سکتے تھے، لیکن گھر میں ہماری اولاد کے ساتھ ایسی بیماریاں جکڑ گئیں کہ یہ پیسے پانی کی طرح بہتے چلے گئے. اب وہ صاحب جس پوزیشن میں لکھتے ہیں اس بات کو یا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارے والد ہجرت کر کے آئے تھے اور ہمیں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان پر رکھے تھے، اس طرح کا مکان تک آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. اب یہ تکلیف مصیبت یہ چند سالوں میں ہوئی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کروائیں، بہت تعویذیں کروائیں، لوگوں سے یہ شکایتیں کی. ایک بزرگ نے ہمیں اس واقعے کو بتایا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کی ڈیٹیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری محنتوں سے تمہاری فیکٹریاں ترقی کر رہی تھیں، تمہارے کارخانے بنتے جا رہے تھے، دولت کی ریل پیل ہو رہی تھی. بات در حقیقت یہ تھی کہ تمہارے گھر میں ایک معذور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مال دیا تھا. وہ ایک معذور کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے حساب رزق دیا تھا، لیکن تم نے اس روزی کے ذریعے کو اٹھا کر جہاں سے پھینک دیا، رب تعالیٰ کی رحمتیں تم سے روٹ گئیں. میرے عزیزو یہ سمجھ کر کے چلے ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ فرماتا ہے کہ سب کے مال میں نے سائل کا اور محروم کا حق رکھا ہے. اللہ نے ان کا حق ہمارے میں رکھا ہے. اور لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا دوں تو یہاں کم ہو جائے، اتنا دوں تو یہاں کم ہو جائے. ہرگز نہیں. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے کسی گھر پر، نور اتر رہا ہے گھر پر، روشنی آ رہی ہے. اب یہ اہل بصیرت دیکھتے ہوں گے اس روشنی کو. صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا یہ کیسی روشنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو آج ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی یا تو وہ کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہوں گے. جس گھر میں یہ 2 معاملات ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا نور براہ راست اس کے گھر پر اتر رہا ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار آج کے بعد کے حالات بھی اسی طرح کے ہونے والے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جہاں ہم پہنچ نہیں پاتے. ہماری روٹیاں ہمارے کھانے گٹر میں اور نالیوں میں بہہ جاتے ہیں لیکن چند غریبوں کے منہ تک نہیں پہنچ پاتے. یہ سمجھ کر کے چلے کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صرف ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ غریب اور مسکین ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہم پر رحم فرماتا ہے. اس لیے ان کا خیال اس ماہ مبارکہ میں زیادہ کرنے کی عادت ڈالیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں زندگی بھر میں ہمیشہ اپنا یہ وتیرہ رکھیں کہ ہم ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں.